آج ہم بات کریں گے اس بحران کی جس سے پوری دنیا نظریں چرا کر بیٹھی اور خاموش ہے، لیکن پاکستان سے جب افغانیوں کی بے دخلی سٹارٹ ہو رہی ہے تو بہت سارے سوالات اب اٹھ رہے ہیں۔ تو اب پاکستان نے تو ان کو جناب بڑے پیمانے پر ان کی واپسی کا بندوبست کر دیا ہے، ان کو واپس بے دخل کیا جا رہا ہے، پاکستان سے آپریشن میں دن بدن تیزی آتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کہانی پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے یا اس میں بین الاقوامی کوئی پریشر بھی پاکستان کے اوپر تھا کہ اب آپ افغانیوں کو اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیں۔ تاریخ ہے 2 نومبر 2025 اور میں ہوں فرحان عباس۔ افغان جنگ کے بعد لاکھوں افغان پناہ گزین پاکستان میں داخل ہو گئے۔ پاکستان نے برادر اسلامی ہمسایہ ملک کے ناطے ان کے لیے اپنے بارڈرز کھول دیے، ان کو ویلکم کیا، ان کو روزگار دی، تعلیم دی، ملازمت دی، سب کچھ دیا ان کو، لیکن یہ آستین کے سانپ ثابت ہوئے۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے بالکل وفا نہیں کی۔ لیکن اب 2025 میں نا حالات بالکل یکسر مختلف ہو گئے ہیں، انگڑائی لے لی حالات نے، اور اب وہ پیار، محبت، عزت، تکریم میرے خیال سے وہ کسی بھی پاکستانی کے دل میں یا حکومت پاکستان کی ان افغان پناہ گزینوں کے لیے قطعاً بچی نہیں ہے۔ اور پاکستان نے اب ان کے خلاف بڑے پیمانے پر غیر قانونی جو مقیم تھے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جو پناہ گزین کیمپ تھے ان کو بند کر دیا، کیونکہ حکومت پاکستان نے اب اس چیز کا یقین کر لیا ہے کہ یہ وہ آستین کے سانپ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی، سمگلنگ اور جو گنڈا گردی، بدماشی اور پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے میں یہ افغانی براہ راست ملوث تھے۔ حکومت پاکستان کے مطابق اس فیصلے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلا، سیکیورٹی خطرات ہیں، سرحد پار دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کروا رہے ہیں، اور جو وہ سرحد پار جو افغانستان کی سرزمین پر دہشت گرد ٹولے، گروہ، جتھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو جو یہاں بھیجتے ہیں تو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہ بڑے شواہد بھی ہیں اور خدشات بھی ہیں اس بارے میں کہ پاکستان کی سرزمین کو نشانہ بنانے کے لیے یہ جو دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ یہ افغان پناہ گزین پاکستان میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ معاشی دباؤ، مہنگائی، بے روزگاری، وسائل کی کمی، پاکستان کے اوپر ویسے ہی ایک معاشی دباؤ ہے۔ پاکستان کے اپنے نوجوانوں کے لیے ملازمتیں نہیں ہے، پاکستان کا مزدور غریب طبقہ ان کی وجہ سے ویسے بے روزگار ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ان کا تو خرچہ اور کوئی ہے نہیں، تو وہ جو 1000 روپے کا کام تھا یہ 500 روپے کا کام خود کر لیتے ہیں افغانی۔ لیکن پاکستانی جس نے پوری فیملی کو پالنا ہے، جس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، دکھ، بیماری، تکلیف، دوا، دارو، کھانا پینا، سب کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ 500 روپے میں ناممکن تھا، تو وہ بیچارہ 1000 روپے جس کام کے مانگتا ہے یہ اس سے آدھے میں کر لیتے ہیں۔ تو بے روزگاری کو بڑھانے میں بھی مزدور طبقے پہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھر بین الاقوامی دباؤ، خاص طور پہ آئی ایم ایف اور عالمی برادری نے پاکستان کو، اب یہ پوائنٹ ہے، آئی ایم ایف نے اور عالمی برادری نے پاکستان کو کہا کہ آپ اپنے یہ انٹرنل جو معاملات ہیں نا امن و امان کے یا یہ افغانیوں کے، اس کو جلد از جلد ریپ اپ کریں، نبیڑیں۔ تو عالمی برادری کا پاکستان کے اوپر بالکل دباؤ تھا اور بالکل پریشر ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے جو اپنی بے روزگاری ہے وہ کتنی بڑھ رہی ہے، انفلیشن کتنی زیادہ ہے، تو پاکستان پہلے اپنے لوگوں کو تو پال لے، پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر لے، نہ کہ ان افغانیوں کو غیر ضروری طور پر پاکستان پالتا رہے۔ لیکن دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیمیں، جن کو کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی نظر نہیں آئی، جن کو غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی نظر نہیں آئی، جن کو شام میں، جن کو عراق میں انسانی حقوق کی پامالی نظر نہیں آتی، ان کو صرف انسانی حقوق کی پامالی جو عزت احترام سے پاکستان افغان پناہ گزینوں کو پاکستان سے باہر نکال رہا ہے، ان کو صرف اس میں نظر آتی ہے کہ پاکستان بہت زیادتی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں نا، یہ پاکستان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ تو خیر، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ پناہ گزینوں کو وقت دیا جائے۔ بھائی ہم کیوں وقت دیں؟ آپ کو اگر وقت چاہیے تو آپ ان کو اپنے ہی کسی ملک میں جا کر آباد کر لیں، آپ ان کو 100 سال رکھیں، ہمارا تعلق کوئی نہیں، لیکن ہمارے ملک میں جب یہ رہ رہے ہیں اور ہمارا کھا کر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہمارے پہ ہلہ شیری کر رہے ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان کو برداشت کریں گے؟ ہم نے ان کو بڑے موقع دے دیے، ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہے ان افغانیوں کی وجہ سے۔ یہ غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہمارے ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور خطرہ بن چکے ہیں، تو ان کا جلد از جلد ہمیں باہر نکالنا ہی ہمارے لیے
بہتر ہے۔ افغان طالبان بھی ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ بار بار کہ آپ ان کو نرمی کریں نرمی کریں۔ بھائی آپ کے پاس اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی رقبہ ہے آپ کے پاس، آپ ان کو لے کے جا کے کہیں بھی آباد کر لو، آپ کے تو حالات ویسے ہی بڑے بہتر ہیں۔ آپ دنیا سے پیسے لے رہے ہو، پاکستان کو بدمنی پھیلانے کے لیے آپ بھارت سے پیسے لے رہے ہو، پاکستان کے دشمن ممالک سے ان کے فیسیلیٹیشن کر رہے ہو، تو آپ کے پاس تو پیسے بڑے، تو آپ ان کو لے کے جاؤ، ہم ان کو رکھنے کے اب قائل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام آباد کا موقف یعنی کہ غیر قانونی قیام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد نے بڑا سخت موقف رکھا ہے۔ یہ معاملہ اب صرف انسانی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا بھی مسئلہ بن چکا ہے، اور وہ جو حالات ہیں ہمارے جو ہم نے ان کی بھڑکائے ہیں، جو روز ہم ان کے خوارجی مارتے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ افغانستان سے آ رہے ہیں۔ تو افغانستان کو جب خود ہی شرم نہیں آ رہی تو ہم کسی کا لحاظ اور شرم کیوں کریں گے؟ آخر میں امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بحران ختم ہوگا یا خطے میں ایک نیا تنازع جنم لے گا؟ افغانیوں کا بحران دیکھیں ختم ضرور ہوگا، لیکن یہ ٹائم لے گا، لیکن حکومت کی سنجیدگی نظر آ رہی ہے، یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ ٹائم لگ جاتا ہے، اتنے کروڑ کی تعداد میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے، اپنی پھوپھی کا گھر سمجھ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ نکل جائیں گے، ان کو وقت لگے گا، رائٹ؟ تو وقت ہی اب آپ کو اگر سوالات اگر آپ کچھ کرنا چاہیں نا اس پورے ویڈیو سے وی لاگ سے متعلق تو کامنٹ میں ضرور چھوڑ دیجیے گا، میں بالکل جواب دوں گا تمام سوالات کے۔ تو اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔